بابا جان، رزق کی کشادگی کے لیے کوئی چھوٹا سا آسان عمل بتا دیں جو ہر کوئی کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا سوال ہے کہ مختصر سا رزق میں کشادگی اور فراخی کا کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو رزق کی کشادگی کے بہت سارے وظائف ہمارے چینل پر پیر ابو نعمان رضوی سیفی پر موجود ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی اور فیس بک پیج کے اوپر بھی، لیکن آج حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب نے یہ وظیفہ پوچھا ہے تو ان کی وساطت سے میں ایک مختصر سا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے مہنگائی کا دور ہے اور ہر بندہ پریشان ہے، اور درمیانہ درجہ تو بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ جو بہت زیادہ غریب ہے وہ سوال کر لیتا ہے، مانگ لیتا ہے، لیکن جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں اور سفید پوش ہیں، ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کسی کے آگے سوال بھی نہیں کر سکتے، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، مانگ بھی نہیں سکتے، اور امیر آدمی تو پھر ہے ہی امیر۔ لیکن یہ سب کے لیے وظیفہ ہے، اسے کوئی بھی مومن مسلمان کر سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد، نماز فجر آپ نے گھر میں پڑھی ہے یا کسی رستے میں آپ کو ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا نماز کا، یا مسجد کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی سنتیں پڑھ لینے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ یقین مانیے بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے، لاکھوں لوگ فیض یاب ہوئے ہیں۔ جو انسان بھی یہ سورت پڑھتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے خزانوں سے جو مانگتا ہے اس کو اللہ پاک کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ قیمتی سے قیمتی کوئی چیز مانگ لے، وہ گھر مانگ لے، وہ نوکری مانگ لے، وہ گاڑی مانگ لے، وہ روزی مانگ لے، رزق مانگ لے، کچھ بھی مانگ لے، اللہ پاک کی طرف سے اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کو خوشیاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ فجر کی سنتیں پڑھ لینے کے بعد 1 بوتل پانی کی لے لیں، یا گلاس لے لیں یا جگ لے لیں۔ 1 بوتل پانی کی لے لیں، اور پانی صاف اور شفاف ہو، پینے والا جو پانی آپ استعمال کرتے ہیں وہ پانی ہو۔ مطلب ایویں کسی ٹوٹی سے بھر کے نہ رکھ لیں، ذرات والا پانی نہ ہو، خراب نہ ہو، وہ پانی پینے میں جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ پانی 1 بوتل لے لیں۔ اس کے اوپر آپ نے فجر کی سنتیں پڑھ لینے کے بعد یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک انتہائی بابرکت اور بہت زیادہ فیوز و برکات کا خزانہ ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں، اور 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لاریب کلام قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ، پورے قرآن کریم کی یہ سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الکوثر۔ سورہ کوثر کو 11 مرتبہ صرف آپ نے پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین، 11 مرتبہ سورہ کوثر، اور اول و آخر اس کے 5 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بالخصوص آپ یہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ پڑھ کے آپ پھونک لگا دیں، اور پانی کے اوپر پھونک اس طرح لگائیں کہ تھتکارے، یعنی کہ اس میں آپ کے جو منہ کے اندر تھوک ہے، پانی ہے، اس کے ذرات بھی اس کے اندر چلے جائیں، اور اس پانی کو دم کر کے پانی پورے گھر والوں کو پلائیں، اور اس پانی کے گھر میں چھینٹے بھی لگا دیں چاروں اطراف میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کریں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، دعا،
परवरदिगार आलम से दुआ मांगें और जो मांगना चाहते हैं अल्लाह ताला के ख़जाने भरे पड़े। आप अल्लाह ताला से मांगें, रिस्क मांगें, रोज़ी मांगें, घर मांगें, प्लाट मांगें, गाड़ी मांगें, खुशियाँ मांगें, नेमतें मांगें, रिस्क मांगें, जो भी मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अता हो जाएगा। और ये इतना ज़बरदस्त है कि कोई उम्मीद ना उम्मीद नहीं होती, कोई उम्मीद ना उम्मीद नहीं होती। अल्लाह ताला से जो मांगेंगे, जो उम्मीद रखेंगे, जो यकीन रखेंगे, इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम की तरफ से अता हो जाएगा। कर भला हो भला होता है, भले का भला, ये हमारा आलमी मिशन है और इस मिशन में आप हमारा साथ दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। आसानियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें, इखलास बांटें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर अपना लुत्फ़ व करम फरमाए।